ثاني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک جو بیان ہوئے تھے وہ وضو کے فضائل تھے، لیکن آج سے انشاءاللہ جو بیان ہوں گے وہ وضو کے مسائل ہوں گے، مطلب وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور سب سے اہم جو یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض میں سے جو ایک چیز بھی اگر تھوڑی سی بھی رہ جائے، یہاں تک کہ بال کے برابر بھی اگر رہ جائے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز سے پہلے ہمیں وضو میں بہت خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر کے سردیوں کے موسم میں، کیونکہ سردیوں کے موسم میں ہمارا چمڑا رہتا ہے وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، جب تک کہ ہم بار بار اس کو ملیں گے نہیں یا مسلیں گے نہیں اس وقت اس تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، چمڑا سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے منہ کا دھونا۔ اب منہ کا دھونا کہاں کہاں تک فرض ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ منہ کا دھونا جو ہے پیشانی سے لے کر کے، پیشانی کہتے ہیں کہ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں عادتاً جہاں سے لوگوں کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے اور ٹھوڑی کے ٹھوڑی تک، اس کا یہ تو لمبائی میں ہو گیا چہرہ دھونا۔ چوڑائی میں یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا گلائی ہو گئی، اس کا دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے جو اس میں وضو کے اندر ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اگلے کے بال گر گئے، یا مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جمتے نہیں ہیں یا انسان گنجا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہاں تک دھوئے؟ تو اس کے لیے یہ ہے جہاں تک عادتاً بال جمتے ہیں انسانوں کے وہاں سے وہ شروع کرے، اور شروع کرنے کے بعد اچھی طریقے سے جو ہے ان چہروں کو دھوئے، اور چہرے کی کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہو جو خشک رہ جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ مونچھوں، بھوں اور بچی کہتے ہیں، یہ جو ہونٹ کے نیچے تھوڑی سی جو چند بال ہوتے ہیں داڑھی کے، اس کو بچی بولتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ داڑھی میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ داڑھی کو تو محفوظ رکھتے ہیں، ایک مشت رکھتے ہیں، اور بچی کو کٹوا لیتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں، اور مسائل بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی کا رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اسی طریقے سے جو بچی ہے چھوٹی سی یہ بھی داڑھی میں شامل ہے، اس کو نہ کٹوایا جائے۔ تو کہتے ہیں مونچھیں یا بھوں یا بچی کے بال اگر گھنے ہوں تو کھال تک پانی پہنچانا کوئی ضرور نہیں ہے۔ اگر گھنے ہوں، گھنے سے مراد یہ ہے خوب جمے ہوئے ہوں، تو خالی صرف بالوں کا دھونا، ان کا دھونا، مونچھوں کا دھونا، داڑھی کا دھونا، ان کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اگر گھنے نہ ہوں۔ اور اگر جلد گھنے ہوں، مطلب بکھرے ہوئے ہو بال ہوں داڑھی کے یا مونچھوں کے یا بھوں کے، تو اندر تک مطلب جلد تک پہنچانا کیا ہے؟ پانی، یہ ضروری ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر مونچھیں بڑھ کر کے لبوں تک آ گئی ہوں، پہلی بات تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے مونچھیں ہیں وہ لبوں تک نہ آئیں، لبوں سے اوپری رہیں، ہم اسے کٹوا لیں۔ اور اگر مونچھیں لبوں تک آ گئی ہیں اور اس نے لبوں کو ہونٹ کو چھپا لیا ہے تو مونچھوں کو ہٹا کر ان لبوں کا دھونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ منہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، داڑھی والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں، مطلب گھنے سے ہم بگلے ہوں، تو جلد کا دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ مطلب بال آپ نے دیکھو کچھ لوگوں کی داڑھی تو بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی بگلی ہوتی ہے، تو جن کی بگلی ہوگی تو ان کا اندر تک دھونا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، اور جن کی گھنی ہے تو اندر تک دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف بالوں کو دھونا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اسی کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے کہ جو عورتیں اپنے ناک کو جو ہے چھدواتی ہیں، تو اگر نت کا جو سوراخ ہے اگر بند نہ ہوا ہے تو اس میں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بند نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پر سوراخ کرا لیا، اب اس میں کوئی چیز پڑی نہیں ہے، خالی وہ سوراخ نظر آ رہا ہے، تو اس سوراخ کے اندر ہی پانی کا پہنچانا یہ کیا فرض ہے۔ اور اگر وہ تنگ ہو گیا ہو، مطلب وہ سوراخ چھوٹا ہو گیا ہو، تو پانی ڈالنے میں کوئی حرکت ہوتی ہو، کوئی دقت ہوتی ہو، تو اس کو کیا ہلا لے، ہلانے کے بعد اس کے اندر کیا پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ پلک کا ہر بال پورا دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ مطلب ہماری جو پلکیں ہوتی ہیں ان کا دھونا بھی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اور
اکثر کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں ان پر کیچڑ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی دوسری چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم صاف طریقے سے دھو لیں تاکہ ہمارے پلکوں کے ہر بال میں پانی کیا ہے پہنچ جائے، اس کو چھڑانا فرض ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے ڈیلے اور پپوٹوں کے اندر کی سطح، آنکھوں کے جو ڈیلے ہوتے ہیں، مطلب یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ آنکھوں کے نیچے جہاں ہم سرما لگاتے ہیں تو اس سرما لگانے کی جگہ کبھی کبھی آتا ہوتا ہے کہ سرما لگاتے ہیں تو سرما وہاں جم جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم اس کو صاف کریں اور صاف طریقے سے پھر ہم اس کو دھوئیں۔ تو گویا کہ یہ جو مسائل تھے یہ صرف چہرے کے تھے، اور دوسری چیز کیا ہے، ہماری کان سے اور داڑھی کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم کن پٹی، اس چیز کا بھی دھونا کیا فرض ہے۔ اگر یہ چیز ہم نے یہاں تک دھوئی اور یہ چیز رہ گئی، یہ چیز رہ گئی اگر، تب بھی ہمارا وضو نہیں ہوا۔ تو یہ صرف جو مسائل تھے یہ صرف چہرے دھونے کے تھے، اور چہرے دھونے کے اندر اگر کوئی بھی چیز بھی ہماری ذرا سے بھی اگر خوش رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں خاص طور چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو خوب اچھی طریقے سے خوب پانی کو ڈالیں اور اچھی طریقے سے صاف کو دھوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی